اور تاریخ کہتی ہے کہ علی جو ہے وہ تلوار چلا رہے ہیں، کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹتے ہیں، کبھی میسرے کو میمنے پہ الٹ دیتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں شیر خدا گھس جاتا ہے عالم لے کر، تلوار چل رہی ہے، سر برس رہے ہیں، لہو کا دریا کمر کمر، جنگی پوری فرض جگہ ہند کہتے ہیں یہاں پر، توجہ، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سپر ہے کوئی، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سپر ہے کوئی، ہزار دعوے ہو دوستی کے، جگر جگر ہے، دگر دگر ہے، بنی ہے شمشیر شاہ والا، قضائے مبرم کا ایک حالہ، بنی ہے شمشیر شاہ والا، جنگ کا منظر، قضائے مبرم کا ایک حالہ، جدھر جدھر دیکھتے ہیں کافر، اجل کی صورت ادھر ادھر ہے، اور اٹھا ہے طوفان قہر داور، علی کی تلوار چل رہی، اٹھا ہے طوفان قہر داور، پھڑکتے ہیں تن برستے ہیں سر، قضا کا پانی گلے گلے ہے، لہو کا دریا کمر کمر ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے کہ کثرت ضربات سے کبھی حملہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں، پھر جلدی سے کبھی واپس آ کے اپنے آقا اور مولا اور اپنے بھائی رسول اللہ کی خیریت لیتے ہیں۔ محمد کا کمال شجاعت یہ ہے کہ کل میں لشکر میں ڈٹے کھڑے ہیں بغیر تلوار کے، یہ شجاعت رسول اللہ، کبھی بھائی کی خبر لی، کبھی حملہ کیا، سر برس رہے ہیں کہ ضربوں کی کثرت سے علی کی تلوار ٹوٹی، آسمان میں بجلی کوندھی، آسمان سے ذوالفقار چلی، آیت نازل ہوئی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، یہ کون سا لوہا ہے؟ ہر لوہا زمین کی مائن سے نکلتا ہے، فقط ایک لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا، جو حضرات آفس سے آئے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، چند منٹ کے لیے میں نے آپ سے وقت مانگا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ ادھر علی کی تلوار ٹوٹی، ادھر آسمان سے لوہا نازل ہوا، انزلنا الحدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، کاہے کے لیے؟ کون سا لوہا ہے؟ آیت بتا، فیہ باسن شدید، اس میں گھمسان کی لڑائی ہے، جنگ ہے، مگر خالی جنگ و تلوار چلا کے گلے کاٹنا نہیں ہے، وہ منافع للناس، یہ گلے تو کاٹے گی مگر لوگوں کے فائدے میں ہے، یہ اعتبار پہچانے تلوار کا، یہ وہ تلوار ہے واحد کے جس میں منافع للناس ہے، باقی کسی تلوار میں لوگوں کا فائدہ نہیں ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ذوالفقار آئی، رسول کے ہاتھ میں آئی، رسول نے علی کو دیا، اب ذوالفقار، اللہ اکبر، کیا سیافی ہے اور کیا ہنرمندی سے تلوار چل رہی ہے، ارے ہاتھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تلوار بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہاتھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تلوار بھی اللہ کی طرف سے، علی تلوار چلا رہے، جس کو پہلو سے مارا 2 ٹکڑے، جس کو سر پہ مارا برابر کے 2 ٹکڑے، کبھی تو سر پہ آتی ہے تو چیر کے دم لیتی ہے، اور کبھی کبھی سر کے قریب آگے ہٹ جاتی ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تلوار اتنی بالغ نظر ہے، یہ تلوار اتنی گہری نظر کی ہے کہ کوئی مقابل مشرک و کافر و منافق بھی آ جائے، اگر بھائی توجہ، اگر صبح قیامت تک اس کافر کی صلب میں ایمان کی ایک رمق، ایک وجود کی بھی روشنی باقی ہے، تو یہ تلوار اس سر سے ہٹ جاتی ہے کہ کہیں وہ امانت ختم نہ ہو جائے، بھائی کل ایمان ہے کہ اپنی امانت کو ضائع کرے، یہ قدر و منزلت پہچانے، یہ نہیں ہے علی کی یہ تعریف ہے یہ بڑے بہادر تھے، یہ تو توہین ہے، وہ تو علی کے اشتر تھے، علی بڑے
ساتھ چل رہی ہے، صبح قیامت تک صلبوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اگر کوئی بھی مومن امانت ہے تو اسے ضائع نہیں کر سکتی۔ تلوار ہٹ گئی ہے، شاید اسی لیے پردے میں ہاتھ بھی ہے ابھی اور تلوار بھی ہے، کہ جو تلوار علی کا لقمہ اجل نہیں بنے ہیں وہ وارث علی کا لقمہ تلوار بنیں گے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ عجب بالغ نظر تلوار ہے، شکم مادر میں دیکھ رہی ہے کون ہے، صلب پدر میں دیکھ رہی ہے کون ہے۔ ساری سائنس جمع ہونے کے بعد بھی، سارے علوم جمع ہو جائیں، سارے سائنسداں جمع ہو جائیں، ایسا انسٹرومنٹ تو بنا سکے ہیں کہ بطن مادر میں یہ بتا دے کہ پیدا ہونے والا میل ہے کہ فیمیل، مرد ہوگا کہ عورت، جینڈر تو بتا سکتے ہیں، بطن مادر میں جینڈر تو بتا سکتے ہیں، مگر کوئی اعلیٰ ایجاد نہ ہو سکا نہ ہو سکے گا جو شکم مادر میں جنین کا عقیدہ بتا دے۔ آپ ضائع کر رہے ہیں میرے جملے۔ کوئی ایسا نہ ملے گا جو شکم مادر میں بچے کا عقیدہ بتا دے۔ یہ تلوار وہ انسٹرومنٹ ہے جو شکم مادر میں فیتھ بتا رہی ہے پیدا ہونے والے کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تلوار کا اعتبار کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی جو ہے وہ سیافی کر رہے ہیں، چل رہی ہے تلوار۔ ادھر مشیت نے فرشتوں سے کہا مسکرا کے، کیسی لگی میرے ہاتھ کی شمشیر زنی، کیسی لگی میرے ہاتھ کی سیافی، دیکھو تو صفائی ہاتھ کی، اے فرشتوں دیکھو، صبح قیامت تک اتنی احتیاط سے چل رہی ہے کہ صبح قیامت تک بھی ایک امانت ضائع نہ ہونے پائے۔ فرشتوں نے بھی خوشی کے ساتھ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو آواز خدا آئی کہ میں تعریف نہیں کروں گا نہ تلوار کی نہ ہاتھ کی، بھائی مجھے تو کبھی بھی نہ کوئی شبہ تھا نہ خدشہ تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ تم اپنا اعتراض یاد کرو کہ ہم نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تم نے کہا تھا کہ ایسوں کو بنائے گا کہ جو تلوار چلائے خون بہائے۔ اب اگر اعتبار تلوار جان گئے ہو تو مزہ تو یہ ہے کہ آج میں نہیں، آج تم تعریف کرو۔ تو میدان احد میں علی سر کاٹ رہے ہیں اور جبرائیل آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات محمد کہ نہ سجدہ بندگی ہے نہ تلوار غیر بندگی ہے۔ حکم خدا ہو تو سجدہ جانے عبادت، رضائے خدا ہو تو سو جانا جانے عبادت، مرضی پروردگار ہو تو گلے کاٹنا روح عبادت۔ میدان احد میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جن کو شبہ تھا، خدشہ تھا، خوف تھا، ڈر تھا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے، لو دیکھو۔ فرشتوں سے جو قصیدہ اپنے اعتبار کا پڑھوا لے اس سے معتبر کوئی ہاتھ ہوگا، اس سے معتبر کوئی تلوار ہوگی۔ اور خندق میں تو آپ سن چکے کہ عمر کے سر پہ ضربت علی کی نے جب ماری تو رسول اللہ مشیت نے کہا رسول اللہ سے کہ آئے میرے حبیب، یہ اپنی طرف سے نہیں ہمارے اور تمہارے کہنے سے سر کاٹ کے دشمنیاں نسلوں میں مول لے رہا ہے، اپنی اولاد میں بغض و عداوت خرید رہا ہے، ہماری اور تمہاری محبت میں تو بڑھ کے دے دے اے محمد، اس تلوار اور ہاتھ کے اعتبار کا قصیدہ پڑھ دے۔ توجہ، محمد کے وہ لب کہ جو ہلے تو قرآن بن جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا کروں، بے وقت کی شہنائی ہے کہ میرے پاس موقع نہیں ہے، لہذا میں سمجھ رہا ہوں کہ ضائع کر رہا ہوں، مگر اے کاش کہ آپ اس کو لوہے دل پہ لکھ لیں۔ یہ وہ لب ہے، یہ معتبر محمد کے وہ معتبر لب ہیں کہ جن لبوں کی جنبش کی بھیک ہے قرآن کی آیتیں، جنبش لبہائے صداقت کی بھیک ہے، فقیران ہدایت کے کشکول گداگری میں جنبش لبہائے محمد کی بھیک ہے قرآن۔
ہدایت کے فقیروں کے پیالے میں جنبش لب ہے صداقت کی بھی ایک جملہ کہوں، اللہ کا دل جب چاہتا ہے بولنے کا تو محمد کے دہن سے بولتا ہے۔ سنے اگر ہضم کریں، اللہ کا جب بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کے دہن سے بولتا ہے۔ جب اللہ کا دل چاہتا ہے تلوار چلانے کا تو علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ جب اللہ کا عام لوگوں سے بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ اور جب کبھی خلوت میں محمد ہی سے بولنا ہوتا ہے تو پھر علی کے لہجے میں بولنے لگتا ہے۔ تو احد میں یہ اعتبار کہ ہاتھ اللہ کا تلوار اللہ کی، ملک قصیدہ پڑھے، جو وحی لائے وہ قصیدہ پڑھے، جو قرآن لائے وہ کہے لا فتح۔ خندق میں پیغمبر سے اللہ نے کہلوایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین لیوم القیامہ۔ علی کی خندق کے دن عمر کے سر پہ ایک ضربت، زمین و آسمان کی تمام عبادتیں ایک پلے پہ ضربت علی ایک پلے پہ، وزن ضربت زیادہ، عبادت الثقلین ہلکی۔ بس یہ انہی دو جملوں کے لیے یہ زحمت ہے ساری۔ اے مسلمانوں، اے اللہ اور رسول اور قرآن پر اور حدیث پر، محمد کی زبان پر اعتبار رکھنے والوں، تم نے اس ہاتھ کا اعتبار پہچانا؟ تم نے اس تلوار کا اعتبار پہچانا؟ یہ تلوار کتنی معتبر ہے کہ ملک تعریف کرے، اللہ و رسول سند دے۔ یہ اتنی معتبر، اتنی سیف تلوار، اتنا سیف ہاتھ ہے کہ اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اے مسلمانوں، اگر اس ہاتھ اور تلوار کے اعتبار کو پہچان گئے تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے کسی بھی بزرگ کے قتل کا الزام بہت سوچ کے علی پہ لگانا۔ 100% ضائع کیا بعض لوگوں نے۔ باللہ میری مجلس میں وہ لوگ نہ بیٹھا کریں کہ جن کے میری بات پر لینا پڑے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیجا تعریف کا، سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر علی کے ہاتھ و ذوالفقار کا اعتبار پہچان گئے تو اپنے کسی بھی بزرگ کتنا بھی اونچا ہو تمہارے یہاں، اس کے قتل کا الزام سوچ سمجھ کے علی پہ لگانا، علی پر سوچ سمجھ کے الزام لگانا، اس لیے کہ علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مرحوم کا نقصان ہو جائے گا۔ علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مرحوم جھیل جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اور یہ تلوار نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی ہے۔ اس ہاتھ سے کوئی مسلم نہیں قتل ہوا، بلکہ کافر کی ظلم میں بھی صبح قیامت تک اگر کوئی مومن ہے تو تلوار ہٹ گئی تو سوچ سمجھ کے الزام لگانا، اس لیے کہ یہ تلوار جسے کاٹ دے اس کے عقیدے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ جو آپ کی پہچان ہے مگر سلیقے سے سنیں۔ پھوہڑ انداز میں حق بھی اچھا نہیں لگتا، اور سلیقہ ہو تو کیا کہنا ہے۔ مزہ لینے والے میں رحمان سبحان مزہ لے، ذرا سوچ سمجھ کے علی کے اوپر الزام لگانا کسی بھی بزرگ کے قتل کا یا قتل کی سازش میں شریک ہونے کا، کیونکہ علی کا نقصان نہ ہوگا۔ یہ تلوار جس پہ چل جاتی ہے اس کے عقیدے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ کبھی مومن یا بدر مومن پر یا آبائے مومن پہ چلتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو۔ اگر کوئی صبح قیامت تک بھی ایک مومن اس کی نسل میں ہے تو کافر کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب اگر الزام لگایا تو سمجھ کے چلانا، یہ تلوار جملہ آپ کا امتحان ہے، یہ تلوار کس پہ چلتی ہے، مقابل جو آتا ہے کس پہ چلتی ہے۔ بھائی جس مقابل کے مستقبل سے علم علی مایوس ہو چکا ہو، اسی مقابل کو چیرتی ہے، کاٹتی ہے جس کے مستقبل سے علم علی مایوس ہو گیا ہو کہ اب کوئی ایمان کی رمق باقی نہیں ہے، یہ اسی پہ
کسی کی گردن کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. یہ ہاتھ محترم ہے, کسی کا سر محترم نہیں ہے. ان کے علاوہ یہی ہاتھ اور یہی تلوار بس ختم کر دیا آپ کی ذہنت میں نے. یہ اتنے معتبر ہیں کہ یہ جس پہ ضربت مار دے وہ جہنمی اور ملعون, اور جو ان پہ ضربت مار دے وہ جہنمی اور ملعون. یہ اتنے معتبر ہیں کہ ون سائیڈڈ نہیں, یہ ٹو سائیڈڈ, یہ ہر سائیڈ سے معتبر ہے. جس کے سر پہ ان کی ضربت پڑ جائے وہ فی النار و ملعون. ورنہ مارتے نا, جو ان پہ ضربت مار دے وہ جہنمی اور ملعون. یہ ہے فلسفہ زندگی یہ آل محمد, یہ رضائے خدا کے پیکر میں یہ حکم دے کہ سجدہ کر تو بندگی یہ عبادت. اور اگر یہ کہے کہ نماز مت پڑھ کھڑا رہے تو یہی بندگی ہے, ترک نماز بندگی ہے, کیونکہ وہ ہے رضائے خدا کا پیکر. کیا جانے کہ اللہ کیا کہتا کوئی اہل بیت, اب علی اور اہل بیت. اگر کوئی ملا کہے کہ ہاں ہم الزام نہیں لگاتے, نہیں غلط ہے, نہیں غلط ہے, تو میں کہوں گا کہ اگر علی پہ الزام نہیں لگایا تو جمل کیوں لڑی گئی؟ یہ آج کا ملا اتنا قابل ہو گیا, کہتا ہے خطا اجتہادی ہو گئی. تو یہ بتا کہ جمل والی یا جمل والوں کو احساس ہوا تھا کہ خطا ہو گئی, یا تو آج بتا رہا ہے انہوں نے تو اعتراف خطا کا نہ کیا اور تم کہہ رہے ہو خطا ہو گئی؟ تو وہ زیادہ قابل ہے کہ تم زیادہ قابل؟ بھائی انہوں نے خطا کی مگر سمجھ بھی نہ پائے, ان کی خطا آج کے ملا بتا رہے ہیں. تو آج کا ملا جمل والوں سے فین والوں سے زیادہ قابل ہے, ان مولانوں کے مقابل وہ جاہل ہیں. تو اے بدبختو, ارے کیوں جاہلوں کو اپنے مذہب کا رہبر بنائے ہو؟ اشتہادی بھی نہ سمجھ پائے. یہ اسپیشل وقت ایک مجھے کے سکرات پڑے وقت مجھے یہ جس پہ ضربت مار دے وہ فی النار, جو ان پہ ضربت مار دے وہ فی النار. یہ مشیت خدا کا پیکر ہے. یہی سبب ہے کہ ان کے اقدام پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. حسین نکلے ہیں اسی لیے. میں جانتا ہوں کہ کیا میری تکلیف ہے, میں رضائے خدا کا پیکر ہوں, میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. لہذا اپنا مقصد سفر بھی حسین بتاتے گئے. آپ دیکھیں کہ حسین اپنے ہر انیشیٹو, ہر منزل کے اوپر, ہر اقدام کے اوپر یہ آیات قرآن پڑھ رہے ہیں یا پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنے ہر اقدام کی دلیل قرآن اور حدیث سے اس لیے دے رہے ہیں, اسے راز نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ آیتیں اور حدیث پڑھ کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے فریم میں میرا ہر اقدام ہے تاکہ کربلا اسکول بنے, قابل تقلید بنے. کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کا اللہ سے راز و نیاز تھا, ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. کربلا کو مکتب کا, اسکول کا درجہ حسین دے رہے ہیں. اس لیے آیتیں اور روایتیں پڑھ رہے ہیں, پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے عہد میں علماء سے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ جب کبھی بھی بدعتوں کو بلند ہوتے ہوئے اور حرام کو حلال, حلال کو حرام ہوتے دین خدا کو پامال ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور اگر اس بدعتیوں کے سامنے اگر اپنے علم کو عالم ظاہر نہ کرے تو اللہ کا حق ہے کہ اسے اونٹے منہ جہنم میں جھونک دیں. اگر یہ نہ ہوتا تو میں آگے نہ بڑھتا. پھر مکے سے نکل کے کہہ رہے ہیں إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي ولأسير بأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. میں فساد کرنے نہیں, میں تلوار چلانے نہیں, میں ظلم کرنے نہیں, میں حکومت کو پہ قبضہ کرنے نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ فقط میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کروں, امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں, اور میں یہ انکار بیعت شیطان کر کے نکل رہا ہوں. یہ میرا کوئی نیا راستہ نہیں ہے, یہ میرا خاندانی مزاج ہے. میں اپنے نانا اور باپ کے راستے میں چل کے انکار بیعت کر کے چلا ہوں. نہ میرے باپ نے کسی شیطان کی بیعت کی تھی, نہ میں کسی شیطان کی بیعت کروں گا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, انکار ہے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان ہے. لہذا حسین آئے میدان کربلا میں اس عزم کے ساتھ آئے, اللہ اکبر, اللہ نے محمد کے نام اٹھائے تھے.
حسین نے کربلا میں مشیت کے ناز اٹھائے، ہر لاش پہ شکر کا سجدہ، اے پروردگارا لے اکبر کا سینہ اب تو راضی ہے، لے عباس کے بازو اب تو راضی ہے، لے اصغر کا گلا اب تو راضی ہے، لے قاسم و محمد کی لاشیں اب تو راضی ہے، لے 71 جنازے، اے پروردگارا آج میں ہر ادا ہر انداز میں تیرے ناز اٹھاؤں گا، ہاں میں تو شہید ہو جاؤں گا، اے دین خدا اگر تو بے پردہ ہے تو لو زینب ام کلثوم کی چادریں، اے دین خدا اگر تیری آبرو لوٹی جا رہی ہے تو لے سکینہ کے گوشواروں سے تو میں تجھے سجاؤں گا، اے دین خدا اگر تجھے قید کیا جا رہا ہے تو سجاد کی بیڑیاں پہنے گا تجھے آزاد کرنے کے لیے، بس آزاداروں رحمتیں تمام ہیں، دو فکرے اور آپ کی آنسو نم ہو، آپ کی آنکھیں نم ہو، رومال سیدہ کی زینت بن جائے، کشا بکشا پھر آیا جا رہا ہے قافلہ، ہر طرف کشا بکشا قافلہ پھر آیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسین کا سرلوں کے نیزہ پہ عجب ستم ایجادوں کی ظلم تھے، ظلم ایجاد کرتے تھے، مختلف اداؤں سے مظالم ڈھاتے تھے، بیویوں روایتوں میں لکھا ہے کہ بے کجاوہ اونٹوں پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سرائے شہداء قافلے کے ساتھ ہیں، مگر ان ظالموں کی درندگی اور حیوانیت اور بے حساسیت یہ تھی کہ ہر اس نیزے کو یعنی نیزوں پہ سر ہے، نیزے کے سر کو ہمیشہ اس سواری کے قریب رکھتے تھے جس پہ قریبی کوئی رشتہ دار کوئی بیوی ہو، یعنی ام فروہ کے سواری کے قریب قاسم کا سر ہے، ام لیلہ کے ناقے کے قریب علی اکبر کا سر ہے، رباب کے محمل رباب کے ناقے کے قریب علی اصغر کا چھوٹا سا سر ارے لوہ کے نیزہ پر ہے، زینب کے قریب حسین کا سر اور محمد کا سر ہے، ارے عباس کا سر تو نیزے پہ ٹھہر ہی نہیں رہا ہے، جو نیزے سے گر جاتا ہے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا، بس سنو عزاداروں مجلس تمام ہے صاحبان اولاد، روایت کہتی ہے کہ بازار کا مجمع ہے، اوپر کوٹھے پہ کھڑی ہوئی عورتیں تماشا دیکھ رہی ہیں کہ ایک بار ایک خاتون آتی ہے، اس نیزے کے قریب آتی ہے کہ جس پہ شبیہ رسالت علی اکبر کا سر ہے، زلفیں اڑ رہی ہے، چہرہ چمک رہا ہے آفتاب کی طرح، خون چہرے پہ لگا ہوا ہے، وہ عورت آ کے قریب کھڑی ہو کے کہتی ہے، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف حسن علی اکبر کو دیکھ کے کہتی ہے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، جب اس خوبرو چاند جیسے جواں کا گلا کٹا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں زندہ نہ ہو، پہلو سے آواز آئی مادر اکبر کی، اے کدی سے خدا میں ہی مادر اکبر ہوں، ارے میرے ساتھ ساتھ اکبر کا سر، میں ناقے پر ہوں، میرے چاند کا سر میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، انا للہ نظم بقضائه وتسليما لأمره فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب يا حسين